اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج میں علم اعداد کی روشنی میں کچھ سوال لے کر آیا ہوں جس کا میں نے حساب لگایا ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ کیا الیکشن ہوں گے، کیا عمران خان کامیابی سے چل رہا ہے اور حالات کب تک خطرناک رہیں گے، اور مریم کی کامیابی نظر آتی ہے یا مطلب یہ ان کے کس بندے کی کامیابی نون لیگ میں نظر آتی ہے جو بالمقابلہ عمران خان ہے۔ اس سلسلے میں ایکچول تو یہ کھیل جو سا ہے یہ بڑی طاقتوں کے درمیان کھیلا جا رہا ہے اور بڑی طاقتیں مل کر اس کھیل کا پاسا پلٹنا چاہ رہی ہیں۔ نام نہیں لیے جا رہے، اندر کی کبھی کبھی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور وہ جو شرائط رکھتے ہیں بڑے، ان پہ عمران خان راضی نہیں ہوتا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں نے ایک چیز حاصل کرنے کے لیے دو میل میں نے دوڑ لگائی اور جب میں چیز حاصل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مجھے اس وقت روک دیا جائے اور کہا جائے اب ایسے کریں تو آپ یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں، تو اس پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میں ہوں، آپ ہو، کوئی ہو، جو حساب ان کا بتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی بڑی طاقتیں جو ان سی ہیں وہ ان کو اپنے حساب سے آگے چلانا چاہتی ہیں۔ یہ کیوں چاہتی ہیں یہ واللہ اس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کھیل اندر کھاتے کچھ اور چل رہا ہے، ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ ہم جس لیڈر کی فیور کرتے ہیں اس کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم بیوقوف ہیں، ہمیں اصل بات پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کی اندرونی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ملاقاتوں میں کیا کچھ طے ہوا ہے یہ ہم تک تو نہیں پہنچائی ہے نہ یہ آپ کو پتہ ہے، نہ کوئی آپ کو بتائے گا۔ ہر بندہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، اپنی عزت سب کو پیاری ہوتی ہے۔ یہ حالات آ گئے ہیں پاکستان میں کہ ہر بندہ ڈرنے لگ گیا ہے، خدا کے ڈر کو چھوڑ کر بندوں ہی سے ڈرنا شروع ہو گیا ہے، جبکہ خدا کہتا ہے کہ جو میری طرف آ گیا میں اس کا محافظ ہوں، میں اس کا مدد کرنے والا ہوں۔ لیکن ہم ایمان کی طاقت کہاں سے لائیں؟ ہمارے اندر ایمان کی طاقت کیسے آئے؟ بہرحال میں نے یہ جو حساب لگایا اس کی روشنی میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ الیکشن تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سال ہی آ رہا ہے، اور بلکہ دونوں الیکشن ہی ہوتے آ رہے ہیں۔ اندر کی گیم جو ہے، جو وزیر اعظم گیم کھیل رہے ہیں، وہ یہ کھیل رہے ہیں کہ یہ الیکشن کو لیٹ کیا جائے تاکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے اس سال، وہ ختم ہو جائے، اور صدر پاکستان عارف علوی صاحب 4 سال کے لیے آئے ہیں تو وہ ان کے مدت ختم ہو جائے، تو ان کی مدت خود ختم ہونے کے انتظار میں ہے۔ تو جب یہ مدت یہ بھی چلے جائیں گے، چیف جسٹس بھی چلا جائے گا، پھر تو یہ لڈیاں پانے والا کھیل شروع کریں گے کہ ہنتے اسی لڈیاں ہی پاواں گے۔ اور یہ آج کل کے جو لڈیاں ایسے نہیں پڑتی، جو ستارے یہ علم نجوم والے آپ کو بتاتے بھی ہوں گے، آپ سنتے بھی ہوں گے، جو مجھے بھی اس چیز کا علم ہے کہ ستارے جو آ رہے ہیں اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ سورج گرہن جو 20 اپریل کو آ رہا ہے اس کو کون روک سکتا ہے؟ شہباز شریف روک سکتا ہے، عمران خان روک سکتا ہے، یا زرداری روک سکتا ہے؟ جو اللہ نے اپنی نشانیاں پیش کرنی ہیں، اور اس نے کہا ہے، قرآن شریف میں بھی کہا کہ میں نے 12 برجوں سے یہ آسمان کو سجایا ہے۔ وہ برج ایسے فضول نہیں ہیں، ان برجوں کو کوئی کام ہوتا ہے۔ یہ برج ان کی سارستی بھی ہوتی ہے، ان کے شرف بھی آتے ہیں، شرف میں آدمی اوپر اٹھتا ہے، جب ان کی نحوست آتی ہے آدمی زمین میں ڈر جاتا ہے۔ یہ ان کو نہیں پتہ کس کے ساتھ کیا نحوست آ رہی ہے۔ یہ سارا گیم جو سا اپریل میں اور مئی میں ختم ہو جائے گا، سارا یہ گیم اپریل اور مئی میں ہر چیز ہو جائے گا، لیکن الیکشن ہوتا ہوا پھر نظر آ رہا ہے، جنرل الیکشن بھی نظر آ رہا ہے۔
اس کا جواب یہی ملتا ہے کہ اس سال جنرل الیکشن ہوں گے۔ اور دوسرے یہ کہ عمران خان کی کہیں نہ کہیں کچھ غلطیاں تو ہوں گی جو اس کو نہیں بتایا جاتا، لیکن یہ ہے کہ کچھ غلطیوں کی وجہ سے عمران خان بھی اپنے کچھ کمزوریاں واقع ہو جاتی ہیں اس کو، لیکن اب جو اس کے ستارے چل رہے ہیں یا اس کا جو حساب چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کامیابی کی طرف چل رہا ہے، چاہے اس کو گرفتاری کا خطرہ ہو، چاہے اس کو مقدموں کا خطرہ ہو، لیکن اس کے ستارے جو سے ہے نا اب بلندی کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے اپریل سے، اور آج 2 دن تو رہ گئے اپریل سے اس کے ستارے بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ کامیابی در کامیابی کی طرف بڑھتا رہے گا۔ باقی حالات جو کیا حالات جو سے نا یہ اپریل میں تو اور زیادہ خطرناک ہوں گے، صبح کچھ ہوگا، شام کو کچھ ہوگا، رات کو کچھ خبر آ جائے گی، اسکینڈل جو ہے ہم سیاستدانوں کے وہ آپ کے سامنے آئیں گے، بڑی بڑی راز اوپن ہوں گے جو ابھی تک راز اوپن نہیں ہوئے، کوئی کسی کے کہنے پہ لگایا ہوا ہے، کوئی کسی کے کہنے پہ لگایا ہوا ہے، وہ کسی کے کہنے پہ لگایا ہوا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ اب وکیل سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں، وکیل جو ہے سڑکوں پہ نظر آئیں گے اور وہ پاکستان کے حق میں ہوں گے اور جمہوریت کے لیے آواز بلند کریں گے کہ الیکشن کروائیں اور ملک کو سدھاریں۔ یہ پاکستان کے حالات ہوتے جا رہے ہیں، اور اصل میں پردے کے پیچھے جو میں نے کہا نا کہ گیم کچھ اور چل رہی ہے، اس پردے کو ہٹایا جائے گا تو گیم کا پتہ چلے گا۔ اور یہ سارے عوامل جو تھے اس میں نے آپ کو بتا دیا، صدر کا بھی اس کا مدت ختم ہو رہی ہے، چیف جسٹس صاحب کی مدت ختم ہو رہی ہے، آرمی چیف آ چکے ہیں، اور اب یہ حکومت جس ڈگر پہ چلانا چاہتی ہے اس ڈگر پہ اب پاکستان چلے گا نہیں، ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ جو 11-12 طاقتیں وہ جماعتیں ملی ہوئی ہیں ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، اور وہ جماعتیں بھی وہ ہیں جن کے نام ہی نہیں ہمیں آتے، جن کے کوئی سیٹیں ہی نہیں ہیں جن کے پاس، ایسی جماعتیں تو پتہ نہیں پاکستان میں 75 ہوں گی، 75,000 ہوں گی، ایسی جماعتیں اکٹھی کرنے سے تو یہ کہتے ہیں جیسے پورے ملک کی جماعتیں ان کے ساتھ ہو گئی، نہیں ایسا نہیں ہے، اور یہ بچوں والا کھیل نہیں ہے۔ اب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، پوری دنیا اس پہ لان متان کرتی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ مریم کے جب ستارے میں نے کے حساب لگایا تو اس کے مریم کا جو ہے نا وہ اتنا کامیاب نہیں ہے، لوگ پتہ نہیں کیوں اس کے جلسے میں جاتے ہیں، یہ انہی کو پتہ ہوگا، بلکہ اس کی جگہ تو شہباز شریف کے ستارے زیادہ مضبوط ہیں، اگر وہ سیٹ لیا سکتا ہے اب الیکشن میں، اس کو سیٹ مل سکتی ہے، لیکن اس کو سیٹ نہیں ملے گی، اس کے ستارے مضبوط نہیں ہیں، اس کی آواز مضبوط نظر آتی ہوگی، اس کا چیخنا چلانا مضبوط نظر آتا ہوگا، لیکن اس کے سٹار جو سے ہیں نا وہ اس کے اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے حمزہ شہباز کے ہیں۔ حمزہ شہباز شاید پھر سیٹ کوئی جیت جائے، لیکن یہ سیٹ جیتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، اور اس کے لیے یہ ہے کہ کوشش تو انہوں نے سب کرنی ہے کسی طرح ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن کامیابی اب عمران خان کے مقدر کا حصہ بن چکی ہے، اور عمران خان اب کامیابی کے ساتھ چلتا جائے گا، گوہ کہ اس کی مخالفت بہت ہے، بڑی بڑی طاقتور شخصیت، بڑے بڑے ادارے اس کے خلاف ہیں، لیکن اس نے جب ایک سہارا لے لیا خدا کا، اور یہ جو ورد کرتا ہے، اس کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، اس کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے، وہ غیبی طاقت وہ ہے جو ان طاقتوں کا کچھ نہیں سمجھتی۔ یہ طاقتیں کیا ہیں؟ دنیا نے بنائی ہوئی ہیں، وقتی طاقتیں ہیں، غیبی طاقت وہ ہے جو ان کو سب سے اوپر رکھ کے چلانا چاہتی ہے، اور یہ آنے والے دور میں وزیر اعظم اسی کا نام نکلتا ہے، جتنے مرضی نام کے حساب لگا لیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان کا نام ہی نظر آتا ہے، اور یہی مطلب یہ بنتا نظر آتا ہے۔ حالات اس ڈگر پہ چلے گئے، مہنگائی کا ایسا دور ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ خود بھی اس مہنگائی کے دور میں مبتلا ہے، اور آپ بھی چیختے چلاتے ہوں گے کہ یہ ملک کا کیا کرتی ہے، ملک کو کس حالت میں لے گئے، لیکن اس کا سننے والا کوئی نہیں۔ ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے عوام اسرائیل کی ہے، حکمرانی انڈیا کی ہے، ہمارے حکمران ہی عوام کے فائدے میں نہیں ہیں، ہمارے حکمران جن کو عوام کا خیال ہونا چاہیے تھا ان کو عوام کا خیال ہی نہیں ہے،
میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ میاں ان کو کیوں ان کی رسی کو ڈھیلی کرتا ہے کہ یہ ہم پہ مسلط رہے اور یہ عوام مرتی جا رہی ہے، مہنگائی سے مرتی جا رہی، خودکشی کرتی جا رہی، حالات تو اس ڈگر پہ آ گئے۔ میں اب ان عوام سے یہی کہوں گا کہ حالات جب اس ڈگر پہ آ گئے، پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی، تو آپ یہ کیا کریں، اگر آپ نے اپنے خیر و عافیت سے رہنا ہے تو آپ نے یا اللہ یا وکیل یا عزیز ہو، یا اللہ یا وکیل ہو یا عزیز ہو، یہ آپ کھلا پڑھ لیا کریں، جس طرح بھی پڑھ لیا کریں۔ اور اگر آپ کو کوئی خوف ہے، آپ سیاسی ورکر ہیں، آپ سیاست کی طرف آنا چاہتے ہیں، آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ تسبیح ضرور پڑھیں، اللہ میں آپ کی بہت مدد کرے گا۔ وہ تسبیح یہ ہے کہ یا حفیظ ہو یا قوی ہو یا قیوم ہو، یا حفیظ ہو یا قوی ہو یا قیوم ہو، آپ یہ ہر دم پڑھا کریں، اللہ میاں آپ کے اوپر ایک ڈھال کر دے گا، تاکہ آپ اس کی جو ان کی اپنے جو آپ کو وہ تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، آپ اس تکلیف سے بچ جائیں گے، اگر آپ یا حفیظ ہو یا قوی ہو یا قیوم کی تسبیح کریں گے۔ اور وہ جو لوگ ہیں جو مہنگائی سے اور رزق کی وجہ سے تنگ ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ یا اللہ یا وکیل ہو یا عزیز ہو پڑھ لے، تاکہ اللہ میں ان کے نام سے اس پہ کچھ رحم کر دے اور وہ تھوڑا سا اپنا آپ کو ریلیکس محسوس کرے۔ باقی تو یہ ہے کہ ان کے خلاف بد دعا ہی کی جا سکتی ہے جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، ناقصدہ گناہوں کی ہمیں سزا مل رہی ہے، انہی کو ہم نے ووٹ دیا اور یہی ہمارے اوپر آ کے ہمارے پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کے لیے اپنا اللہ سے دعا کریں، اور اپنے اللہ ہی آپ کو حفظ امان میں رکھے گا، اللہ ہی آپ کو مہنگائی کے لعنت سے دور کرے گا، آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے، اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور یہ میں آپ ہی کے لیے بناتا ہوں کہ تاکہ آپ کو صورتحال واضح کرتا رہوں۔ اور بہت سے لوگ مجھے کہتے بھی ہیں، فون بھی کرتے ہیں کہ کافی دن ہو گئے آپ نے کوئی ویڈیو نہیں دی، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اگر آپ یہ میری ویڈیو پسند کر رہے ہیں، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔